پیارے ہمارے ہر دل عزیز محترم جناب صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہر جمعے کو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اور اپنے تمام سامعین کو رمضان المبارک کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب آمین۔ العالمین اس رمضان کو خیر و برکت کا رمضان بنائیں اور اس رمضان سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب اللہم آمین، العالمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مولانا صاحب وہی بات ہے کہ شان رمضان کے نام سے اس دفعہ ہم نے رمضان المبارک میں ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، جی تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ شان رمضان کی شان بڑھائی جائے۔ اس رمضان کی شان کیا ہے؟ جی ہاں، کن کن چیزوں پہ ہمیں عمل جی بولیے۔ جی رمضان کی شان کے کیا کہنے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے آتے ہی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے اور سبحان اللہ۔ جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور پورے رمضان جنت کے 8 دروازے کھلے رہیں گے اور جہنم کے 7 دروازے بند رہیں گے اور سرکش شیاطین بھی قید رہیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی شان ہے، اس لیے ہمیں رمضان کی شان کو ذہن میں بیٹھاتے ہوئے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد کیونکہ کووڈ آج کل لوگوں کو بتانے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ایک آدھ فلیش ہمیں اپنے پروگرام میں بھی لگانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کووڈ سے بچاؤ کی کیا کیا طریقے ہیں، ان بچاؤ سے بچانے کا طریقہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے۔ اور وہی بات ہے، اس کے بعد پھر ہم ایک تمہیدی گفتگو شروع کریں گے جو آج تقوی کی حقیقت، جو روزے کی فرضیت کا مقصد ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ہاں، تو مولانا صاحب وہی بات تقوی کی بات ہو رہی تھی، جی ہاں، تو تمہیدی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تقوی کی حقیقت جو روزے کی فرضیت کا مقصد ہے۔ مولانا صاحب جی ہاں، روزہ کا خلاصہ تقوی کا حصول ہے، یعنی ہم پر اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اللہ نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ گویا روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تقوی ہے کیا چیز۔ تقوی ایک وسیع اور جامع لفظ ہے، البتہ موٹے لفظوں میں اگر ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ڈر دل میں بسانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے ڈر کر عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت رکھنا اور گناہوں سے بچنا اصل میں تقوی کی حقیقت ہے۔ اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے بندہ ان سے اپنے آپ کو روک لے، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے بندہ انہیں کرنے لگ جائے تو گویا اس نے تقوی اختیار کیا۔ اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ التقوی هی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، یعنی اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کے دن کی تیاری، اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں تو تقوی بنتا ہے۔ اللہ کا ڈر، شریعت کی مکمل تابعداری، کم پر قناعت اور آخرت کے دن کی تیاری۔ تقوی کی ایک تشریح وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی، جبکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے سائل پوچھنے والے سے کہا تھا کہ کیا آپ کو کسی کانٹے دار راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ سائل نے کہا کہ ہاں، بارہا ایسا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہاں سے آپ کیسے گزرے؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اپنے دامن کو بچا بچا کر اس انداز میں گزرا کہ کہیں کانٹوں میں دامن الجھ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذاک التقوی، یہی تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا ایک کانٹے دار وادی ہے، یہاں ہر قدم پر برائی اور نافرمانی کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، اور یہاں سے دامن بچا کر ایسے گزر جانا کہ ان کانٹوں میں دامن الجھنے نہ پائے، یہی تقوی ہے۔ اللہ بہت کرے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقوی دن کے روزوں رات کی عبادت اور لوگوں میں خلط ملط ہونے کا نام نہیں، بلکہ تقوی اصل میں اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دینے اور اس کے فرائض کو بجا لانے کا نام ہے۔ اور تقوی کے درجات اور مراتب ہوتے ہیں، اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اعضاء و جوارح اور دل کو گناہوں اور حرام کاموں سے محفوظ رکھا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعضاء و جوارح اور دل کو مکروہات سے محفوظ رکھا جائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اعضاء و جوارح اور دل کو فضول کاموں سے محفوظ رکھا جائے۔ گویا ایک بندہ جب تک خود کو حرام کاموں سے محفوظ نہیں رکھتا، ایک بندہ جب تک خود کو مکروہ کاموں سے محفوظ نہیں رکھتا، ایک بندہ جب تک خود کو فضول اور لایانی کاموں سے محفوظ نہیں رکھتا، حقیقی معنوں میں اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ تقوی آنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حرام کام سے بھی بچے، مکروہ کاموں سے بھی بچے، اور لایانی اور فضول کاموں سے بھی بچے۔ اسی لیے صحیح۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما زالت التقوی بالمتقین حتی ترکوا کثیرا من الحلال مخافۃ الحرام۔ اللہ والوں کے اندر ایسی پرہیزگاری آ گئی تھی کہ انہوں نے بے شمار حلال چیزوں کو ترک کر دیا، اس ڈر سے کہ حرام میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا کرتا ہے۔ ایک بندہ بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، اس کے فریج میں ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ ایک گھونٹ پانی منہ میں ڈالتا ہے اور نہ ہی ایک لقمہ کھانا منہ میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے احساس ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا رب جس کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ تو جب آپ نے ایک وقت سے ایک وقت تک حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، طلوع فجر کے بعد سے غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور 1 مہینہ تک لگاتار اس کی ٹریننگ حاصل کی کہ حلال چیز کو بھی روزے کی حالت میں منہ نہیں لگایا، تو اب رمضان کے جانے کے بعد اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے فرائض میں کوتاہی کیسے کر سکتے ہیں؟ مکروہات کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ فضول اور لایانی کاموں میں کیسے الجھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا نا۔ گویا روزہ ہمیں 11 مہینہ کے لیے تیار کرتا ہے کہ 1 مہینہ کی ٹریننگ حاصل کریں، اور پھر آگے کے جو 11 مہینے ہیں ان میں ہم شریعت کے پابند بن جائیں۔ اب ہمیں اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ جب روزہ کا مقصد تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، تو کیا روزہ سے ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو پاتی ہے؟ کیا 1 مہینہ کا روزہ رکھنے کے بعد ہمارے حالات سدھر جاتے ہیں؟ ہمیں رمضان کے شروع میں ہی اس سوال پر غور کرنا ہے، تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزہ کے مقصد کو سمجھتے ہوئے رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور حقیقی معنوں میں ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکے اور خود میں تقوی پیدا کر سکیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، تقوی کا اصل میں فائدہ کیا ہے؟ کیوں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ کیونکہ تقوی کے
دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی حاصل کرنے کی وجہ سے خوشحالی نصیب فرماتا ہے، دنیا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والوں نے ایمان لایا ہوتا، تقوی کی روش اختیار کی ہوتی، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گلف والوں پر کیسے زمین کے خزانے کھول رکھا ہے پیٹرول کی شکل میں۔ یہ اصل میں تقوی کی بات بہاری ہے، تقوی کی زندہ مثال ہے۔ تقوی سے نہ صرف یہ کہ خوشحالی آتی ہے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں ایسے راستے سے کھلاتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور ایسے راستہ سے اس کو کھلاتا ہے کہ اس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سچ فرمایا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ، کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر چیز عنایت فرمائے گا۔ بے شک۔ لیکن عبداللہ بھائی، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دن کی کامیابی جس دن ہمیں اور آپ کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس دن کا جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، سورج سوانیزے کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینہ کسی کی پنڈلی تک، کسی کے کمر تک، کسی کے کانوں تک آ چکا ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم ماننے سے انکار کرتے ہو تو اس دن کیسے بچ سکو گے جو دن بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ لیکن جانتے ہیں ایسی ہیبت میں بھی، ایسی ہولناکی میں بھی نجات کس چیز میں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نجات اسی تقوی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کیے تھے، اور ظالموں کو ہم اسی میں یعنی جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ گویا کہ رمضان آیا ہے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے تقوی کے لیے ہمیں حریص بننا ہے اور روزے سے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کی یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ تو فرائض کی ادائیگی کریں، حرام کاموں سے خود کو بچائیں، نفس کو لگام دیں، قرآن کریم کی خوب سے خوب تلاوت کریں، نیک صحبت اختیار کریں، اللہ کی عظمت کو دل میں بیٹھائیں، خود میں اس کی نگرانی کا احساس پیدا کریں کہ ہم انسانوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتے۔ جس آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر نگرانی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کا کیمرہ لگا ہوا ہے، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، کیا وہ تقوی کے خلاف کوئی کام کرے گا؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ قطعاً نہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آخرت کو اپنے ذہن میں بیٹھائے رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ اور ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عنایت فرما، اس کا تزکیہ فرما دے اور بہتر سے بہتر تزکیہ فرما دے، کیونکہ تو ہی اس کا ولی اور مالک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہمیں تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم آمین۔ اچھا مولانا صاحب ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں وقفہ لیں گے۔ ہلو جی السلام ہاں، علیکم۔ جی جناب، نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام مجو ہے، میں سلیبیا فارم سے بات کر رہا ہوں۔ مجو بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، سب خوش رہا کریں، مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں مجو بھائی آپ۔ جی اللہ کا شکر الحمد للہ۔ اور آپ مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ مولانا صاحب سے تھوڑا زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی بولیے۔ میرے کو 2 لڑکیاں ایک لڑکا ہے، میں ان 2 لڑکیاں کے لیے 2 پلاٹ کس کے اس کے رکھ دیا ہوں شادی کے لیے، وہ بیچ کے شادی کرنے کے لیے، تھوڑا گھر بننے کے لیے جو 4 لاکھ تک میں یہ لیا تھا ایسے، تو پھر ابھی زکوٰۃ دینے کے لیے کیسا اس کے بارے میں؟ سونا تو 7 تولے سونا ہے بس۔ 7 تولہ سونا ہے آپ کے پاس، اور 4 لاکھ تک کا مکان ہے جو بچوں کی جہیز کا ہے۔ گھر بننے کے لیے لیا تھا میں نے، جس کا اس کو جو ہے 2 لڑکیاں کو 2 بیچ کے شادی کرنے کے لیے ان کو ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا کیسا نکالنا چاہیے، بلکہ میں زکوٰۃ اس کے لیے تھوڑا معلوم کرنے کے لیے آپ کو کال کیا تھا۔ 4 لاکھ روپے آپ نے رکھا ہے بچوں کی شادی کے لیے؟ جی ہاں جی ہاں، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو، بہت بہت شکریہ، اوکے۔ اگر ہمارے پاس میں 85 گرام سونا ہے، جس کی مقدار 7.5 تولہ ہم بھی سونا کہہ سکتے ہیں، تب زکوٰۃ آئے گی سونا پہ۔ اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، البتہ ان کے پاس پیسے ہیں، اس ناحیے سے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ پیسے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہو، گھر بنانے کے لیے رکھا ہو، یا کسی بھی کام کے لیے رکھا ہو، اب تک کہ وہ پیسے ہیں اور ان پیسوں پہ اگر سال گزر گیا ہے تو ان پیسوں پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ بہت سارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اس مقصد کے تحت اسے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسے اس مقصد کے تحت رکھا ہے، لیکن اس پیسے پہ سال گزرا ہے، لہذا اس پیسے میں غریبوں کا بھی حق آ گیا، اس لیے غریبوں کے لیے ان کا جو حق ہے وہ نکال دیجئے، اس کے بعد اس پیسے کا جو مصرف ہے اس مصرف میں اسے خرچ کیجئے۔ اور حق غریبوں کا آخر کتنا نکلتا ہے؟ 2.5، بس 2.5% نکلتا ہے، معمولی رقم نکلتی ہے۔ اس لیے آپ پہ 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال دیں، اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس پیسے کو جس مصرف میں استعمال کرنا ہے استعمال کریں۔ ٹھیک ہو گیا مولانا صاحب۔ تو سامعین کرام، اگر آپ بھی فون کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 22457588 پر فون کر کے مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پھر کچھ سوالات ہیں بہت سارے جو پوچھنے آپ سے باقی ہیں، وہ ضرور پوچھیں گے آپ سے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ذرا سے وقفے کے بعد۔ اچھا مولانا صاحب، ایک بہت ہی آسان سا سوال ہے جو شروع میں کر لوں میں، کہ کیا تراویح کی نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ سبحانک اللہم جو شروع میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، جی جی، اور تراویح کے ہر 2 رکعت سے سلام پھیرنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ ہاں جی ہاں عبداللہ بھائی، تراویح کی ہر رکعت سے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم دوسری رکعت کی شروعات کریں گے تو ثنا پڑھنا چاہیے، جس کو ہم دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ثنا پڑھنا چاہیے۔ البتہ ثنا پڑھنا چاہے تراویح کی نماز میں ہو، فرض نماز میں ہو، یا عام سنتوں میں ہو، ثنا یا دعائے استفتاح پڑھنا سنت ہے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر نہ پڑھ سکیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ پڑھنا افضل ہے۔ ہر رکعت میں ثنا سے مراد وہ سبحانک اللہم، جی ہاں وہ ہے نا؟ بالکل، سبحانک اللہم وبحمدک، جی جی جی۔ البتہ سوال اور ہے، تراویح کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں امام کے پیچھے باجماعت؟ جی، تراویح کی نماز اگر ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ گھر میں پڑھنے سے تراویح کی نماز نہیں ہوتی، تراویح کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی نفلی نماز ہے تو اس نماز کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور تراویح کی نماز بھی نفلی نمازوں میں سے ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، ایک آدمی کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر پر پڑھی گئی نماز ہے سوائے فرض نمازوں کے۔ لیکن تراویح کی نماز کی حالت کچھ اور بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی
ادائیگی جماعت سے بھی فرمائی ہے، 3 دن تک صحابہ کرام کو جماعت سے پڑھایا ہے، اور یہ بات بھی کہہ دی کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ امام لوٹ جائے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر اگر ہم امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم آدھا گھنٹہ ہی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں تو ہمیں پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے بھائی جو امام کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، 6 رکعت پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اچھا نہیں کرتے۔ حق یہ ہے کہ امام کے ساتھ مکمل تراویح کی نماز پڑھیں اور پھر فارغ ہوں امام کے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور عبداللہ بھائی، آپ ایک اور سوال جو پوچھے تھے، اس میں ایک دوسرا جو حصہ تھا کہ ایک بندہ تراویح کی نماز میں کیا تراویح کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کے بعد کیا دعا پڑھے گا؟ دعا کیا پڑھے گا؟ صحیح ہے۔ تو تراویح کی نماز کے بعد کوئی ایسی دعا نہیں ہے، البتہ وطر کی نماز کے بعد جو ہے نا ایک دعا ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تیسری مرتبہ سبحان الملک القدوس ذرا بلند آواز سے کہیں گے، اور پھر کہیں گے رب الملائکۃ والروح۔ تو یہ وطر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ تراویح کی ہر رکعت کے بعد کوئی معمول کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک بہت ہی آسان تو سوال بھی ہے، اور یہ تو عموماً لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ذہن ادھر ادھر بھٹکے نہ، منتشر نہ ہو۔ جی ہاں، بالکل، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور خاص طور پر تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن نماز میں لگا رہے اور ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ نماز کی تیاری کریں۔ اذان سنتے ہی ہم وضو کریں، اگر کچھ سنتیں ہیں تو گھر پہ سنت پڑھ لیں، اور فوراً مسجد جا کر کے نماز کی تیاری میں لگ جائیں، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز میں جائیں، ہاتھ باندھیں، نیت باندھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، تو اس کے مفہوم کو ذہن میں بیٹھائیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا، اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی ہماری اولاد سے بڑھ کر، ہماری بیوی سے بڑھ کر، ہماری تجارت سے بڑھ کر، ہمارے دوست سے بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر وہ ذات ہے ہمارے سامنے جس سے ہم کلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ خیال پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نماز کی کیفیت الگ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب ہم دعائیں پڑھ رہے ہوں، سورتیں پڑھ رہے ہوں، تو 2 کام وہاں پر کرنا ہے، ان کے معنی کو ہم جانتے ہوں اور ان میں غور بھی کریں، یعنی فہم بھی ہو اور تدبر بھی ہو۔ عام طور پر ہماری جو تلاوت ہوتی ہے رٹی رٹائی اور بے خیالی کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ذہن ادھر ادھر منتشر ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم دعاؤں کے معنی کو جانتے ہوں گے، صورتوں کے معنی کو جانتے ہوں گے، اور پھر ان صورتوں اور دعاؤں پہ غور کرتے ہوئے پڑھیں گے نا، تو ذہن ادھر ادھر منتشر نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر نماز میں جائیں تو موت کو یاد کر لیں کہ شاید یہ نماز ہماری آخری نماز ثابت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اذکر الموت فی صلاتک، تم اپنی نماز میں موت کو یاد کر لو۔ فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ لحری ان یحسن صلاتہ، کیونکہ ایک آدمی اگر موت کو اپنی نماز میں یاد کر لیتا ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمیں یہ احساس بھی نماز میں پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نماز میں آئے ہیں تو اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری ایک ایک گفتگو اور ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہے۔
عبداللہ بھائی، ہم آپ کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں، اگر بالمشافہ ہو، ہمارے سامنے ہیں اور آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں اور میں آپ سے چہرہ پھیر لوں تو کیسا تصور آپ کا بنے گا؟ ظاہر سی اللہ بات ہے کہ خراب لگے گا۔ اکبر تو جب اللہ رب العالمین ہمارے سامنے میں ہے، ہم اس سے مناجات کر رہے ہیں اور ہمارا ذہن ادھر ادھر چلا جائے تو اللہ کو کیسا لگے گا؟ صحیح اسی بات لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم اذا صلی فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی، کہ تم میں سے ایک آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی کو غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری نقطہ ہم اس سلسلے میں یہ بیان کریں گے کہ اگر ان ساری چیزوں کو برتنے کے باوجود ذہن ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نسخہ کو اپنائیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ شیطان جو ہے نا ہماری نماز میں خلط ملط کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا تلاوت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ذاک شیطان یقال له خنزب، کہ وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے اور نماز کا شیطان ہے۔ جب تمہیں ایسا احساس ہو فتعوذ باللہ منہ وادفل علی یسارک ثلاثا، تو نماز کی حالت ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے اس شکایت کو دور کر دیا۔ تو اگر ہم نے صحیح۔ ایسا کیا تو انشاءاللہ ہمیں خشوع اور خضوع حاصل ہوگا، کیونکہ خشوع اور خضوع برتنا مشکل نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں اور نماز کو سنجیدگی سے ادا کریں۔ اچھا مصور صاحب، ایک بہت ہی مشکل سا بھی اور آسان سا بھی سوال ہے کہ اکثر لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی، سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے اور نہ ہی یہ عربوں کا دھرم ہے، بلکہ اسلام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ یہ کائنات کو بنانے والے رب نے انسانوں کے لیے جینے کا ایک طریقہ دیا ہے، ایک مکمل نظام حیات دیا ہے، اور ساری انسانیت کی نجات کے لیے اسلام ضروری ہے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو سچے دل سے کلمہ شہادت کا اقرار کر لے اور بس اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ لے، وہ مسلمان ہو جائے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول۔ میں آج سے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے میری پیشانی نہیں جھک سکتی، اور میری یہ عبادت جو ہوگی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ نہ تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمان ہونا ہے تو ختنہ ہی کرائیں، اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ لباس چینج کرنا ہوگا، اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ گوشت کھانا ہوگا۔ عام طور پر اس طرح کی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ صرف کلمہ شہادت کا اقرار کرنے سے ایک آدمی مسلمان بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، دین سیکھے، شریعت کے مطابق عمل کرے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار کافی ہے۔ صحیح ہو گیا مولانا صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ہے، ہم سے سوال پوچھا کسی نے کہ کوئی بھائی اگر خدا نہ خواستہ ان کے والد صاحب تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو وہ کچھ روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ کیا جو روزے پھر اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو کیا وہ روزے جو ان کے قضا ہو گئے تو وہ کون پورے کرے گا؟ جی ہاں، وفات پانے والے کی 3 شکل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کی 3 شکل ہو سکتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ وہ بیمار تھا اور شفا پانے کی امید نہیں تھی، پھر اس کی وفات ہو گئی، یعنی شفا پانے کی امید نہیں تھی اور وفات ہو گئی، تو اس کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا اور بس، روزہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ وہ ایسے بیمار تھے جن کو شفا پانے کی امید ہی نہیں تھی۔ بیمار کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے، یا وفات پانے والے کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وفات پانے والا ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس سے شفا پانے کی امید تھی اور شفا ملے بغیر اس کی وفات ہو گئی۔ امید تھی شفا پانے کی اور
شفا ملے بغیر اس کی وفات ہو گئی تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا اور نہ ہی اس کی طرف سے کھلایا جائے گا، یعنی نہ تو روزہ رکھا جائے گا اور نہ ہی کھانا کھلایا جائے گا، کیونکہ شفا پانے کی ان کو جو ہے نا امید تھی اور شفا ملے بغیر ان کی وفات ہو گئی۔ صحیح ہو نقطہ واضح ہونا چاہیے کہ شفا پانے کی امید تھی اور شفا نہیں ملی اور وفات ہو گئی تو نہ تو ان کے روزے کی قضا ہے اور نہ ہی فدیہ ہے، نہ تو کھانا کھلانا ہے اور نہ ہی قضا کرنا ہے۔ وفات پانے والے کی تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو شفا پانے کی امید تھی اور شفا مل گئی اور شفا پانے کے بعد ان کو موقع بھی ملا، پھر اس کے بعد وہ وفات پائے، تو اب ان کی طرف سے ان کے گھر کے افراد روزہ رکھیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو وفات پا گیا اور اس پر روزے ہوں تو اس کے ولی اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ تو اب بھائی کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان تین حالتوں میں سے ان کے والد کی کون سی حالت تھی، اس حساب سے وہ عمل کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب ایک سوال اور بھی ہے، اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ کوئی کرونا کا پیشنٹ ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، جی، تو اس کی طرف سے ہاتھ کے ہاتھ کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا پھر بعد میں قضا بھرنی پڑے گی اس کو؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائیں۔ البتہ اگر کرونا کا کوئی مریض ہے تو اس کے لیے روزہ ترک کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی مکمل کر لے۔ تو کرونا کی حالت میں بھی روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے روزہ ترک کر سکتا ہے، البتہ دوسرے دنوں میں اس کی وہ قضا کریں گے، گویا کہ کھانا نہیں کھلایا جائے گا، بلکہ ان کو چونکہ شفا پانے کی امید ہے، اس لیے جب وہ صحت یاب ہوں گے تب ہی ان کے لیے ضروری ہوگا کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، البتہ وہ کھانا نہیں کھلائیں گے۔ صحیح ہو گیا جی اچھا مولانا صاحب، آخر میں بس چلتے چلتے اتنا سا ضرور بتا جائے کہ بہت ہی کہ رمضان کی ایک ایک لمحے سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ ہمارے پاس کوئی 2 منٹ ہے تقریباً۔ جی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان لوٹا دیا ہے، پتہ نہیں کہ اگلے سال یہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سلسلے میں اگر ہم 2 کام کر لیتے ہیں تو پورے طور پر رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر روزہ کو خراب کرنے والی جو چیزیں بھی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص طور پر سوشل میڈیا، ضرورت کے تحت ہی سوشل میڈیا کا استعمال کریں، بیکاری اور لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس میں مشغول نہ رکھیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا پہ وقت صرف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیں گے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پلاننگ کر کے نیکی کے جو کام کرنے ہیں وہ رمضان میں کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ذکر کریں، استغفار کا اہتمام کریں، یہی سارے کام ہیں جو رمضان میں ہمیں کرنے ہیں۔ البتہ اگر ہم پلاننگ کے ساتھ میں ان کاموں کو ترتیب دیں گے اور سوچیں گے کہ ہمارا کون سا کام ہوا ہے، کون سا کام باقی ہے، تو انشاءاللہ ہم پورے رمضان اچھے طریقے سے رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ مولانا صاحب، اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے سامعین کرام، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔